محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گھڑی کام کرے گھڑی تھوڑا مائک آ گیا چیزوں کو بتا دیتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے دن ایمان کی نسبت پر، جمعہ کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اس پر آمین کہے جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کی ایک تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بولو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہو جائے نا، اس کے بعد پھر کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج میں ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، ہم سب کا مقصد ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بھائی یہ ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بولو کون؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ رمضان کے مبارک مہینے میں جتنی گرمی میں ہم نے روزے رکھے، کیوں رکھے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. میرے پیارو، ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور خاص کر کے آج تو جمعہ کا دن ہے، کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہو میرے اور آپ کی زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، جتنا ہوئے درود پاک پڑھے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا حسین احمد مدنی، بولو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ومسجعہ، وہ جمعرات کی مغرب، بس جمعرات کی مغرب اور جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے درود پاک درود پاک درود پاک. اپنا نماز بھی پڑھے، گھر بھی جائے، کھانا بھی کھائے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، لیکن درود پاک زبان پر. اگر کوئی آئے ادھر ادھر کی بات کرے، اے بیٹا تو بھی درود پڑھ لے، آج جمعہ کا دن ہے، میں بھی درود پاک پڑھ لوں. میرے دوستو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں گنتا نہیں ہوں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 20,000 تو ہو ہی جاتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 25,000 ہو جاتا ہوگا. میرے دوستو، وہ اللہ کے ولی 24 گھنٹے میں ہے، بولو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 20,000 25,000. ہم لوگوں نے کیونکہ وہی 24 گھنٹے میں ہم بھی، میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، پڑھا 20,000، پڑھا ہم نے 25,000. ارے 20-25 ہزار کی کیا بات کروں، 20-25 مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا.
میرے پیارو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک صحابی آئے ہفتے کاپتے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا، میں آپ پر درود پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ پہ درود پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو، پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو جائے گا. بولو کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ. اور ابھی آپ کو بتایا اللہ راضی ہو جائے پھر آگے ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے نہیں. قرآن کریم میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، تو کامیاب ہو گیا. وہ صحابی آئے، بولو وہ صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر درود پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑے گا، محبت کے ساتھ درود پڑے گا، پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی، اچھا راضی ہو جائے گا. وہ صحابی کھڑے جا نہیں رہے، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، کہا اللہ راضی ہو جائے گا. پھر ناراض ہو گیا تو میں پھر ناراض ہو گیا تو کیا کریں؟ اسے کہ ہم نے دنیا میں یہی دیکھا کوئی ہم سے بولو راضی، کوئی ہم سے بھائی کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب ہم سے راضی ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب ہم سے ناراض ہو جائے. تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ضرور پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. پھر ناراض ہوگا تو کیا؟ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا جا، محبت کے ساتھ درود زندگی بھر پڑھتا جا، اللہ ایسا راضی ہوگا. بولو اللہ ایسا راضی ہوگا لا یسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ ایسا راضی ہوگا تیرے مرنے تک اللہ پھر ناراض نہیں ہوگا. تو بھائی آج سے کون کون ارادہ کرتا بھائی پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. بھائی 20,000 تو نہیں نا، صاحب بول دو نہیں نا، 25,000 نہیں. وہ اللہ کے ولی. ابھی ہم کو کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے میرے دوستو؟ اکثر علماء بڑے بڑے علماء نے لکھا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی مبانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، علامہ سکھاری رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پیارے نبی سے سچی محبت کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، کم سے کم دن میں 300 مرتبہ درود پاک. بولو کون کون تیار ہے بھائی پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور درود پاک پڑھنے کا طریقہ بھائی 300 مرتبہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نماز میں جو درود ابراہیم پڑھتے وہ 1 مرتبہ پڑھے، پھر 15 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز کا درود ابراہیم پڑھے. اس طرح 300 مرتبہ مکمل کرے. میرے دوستو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے تو بہت اونچی بات کہی کہ اگر فرائض کا اہتمام کرتا ہو، سنتوں کا اہتمام کرتا ہو، نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اللہ کا حق ادا کرتا ہو، بندوں کا حق ادا کرتا ہو اور پھر 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے اللہ کی قسم مرنے سے پہلے پیارے نبی کا دیدار خواب میں نصیب ہو جائے گا. اللہ کرے یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب ہو جائے. بولو آمین، بولو آمین. تو بھائی پہلا کام درود پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میری آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. چلو میں دوسری بات پر آ جاؤں، جلدی دوسری بات پر آ جاؤں. میرے پیارو یہ پورا مجمع آج ایک یقین بنا کے چلے، کرنے درنے والی ذات نہیں. بولو بھائی اللہ کی طاقت کے آگے نہیں. ہم اس کو زور سے بولے نا کیونکہ ہمارے کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے. بولو نا ساتھ میں، بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بولو کوئی، جو ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ. جو ہو رہا ہے بولو نا کرنے والا کون؟ اللہ. آئندہ جو ہوگا بولو کرنے والا کون؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا کیا نام تو معلوم ہوگا، کیا نام؟ نمرود. ہاں وہ ایک ہی گانا گاتا تھا، میں خدا ہوں،
میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، یہ جو ہوتا ہے میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ سمجھایا، میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا بندہ، تجھے بھی ہنسنا پڑتا، رونا پڑتا، بیوی کی ضرورت پڑے، بچے کی ضرورت پڑے، کھانے کی ضرورت پڑے، پینے کی ضرورت پڑے. ارے اللہ وہ اللہ ہے جس کو کھانا نہیں، جس کو پینا نہیں، جس کے لیے بیوی نہیں، جس کے لیے بچے نہیں. لیکن وہ ایک ہی بات کہے کہ میں اللہ ہوں. ایک دن تو یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مجمع میں سمجھا رہے تھے تو کہا تمہارا اللہ کرتا کیا ہے؟ یہ نمرود نالائق کم بخت کہتا تمہارا اللہ کرتا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. اے میرا اللہ بولو نا، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کس نے کہا؟ نمرود نے. اور قید جیل میں سے 2 آدمی کو بلا، اس زمانے کی جو بھی جیل ہوگی قید ہوگی اس میں سے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو واپس بھیج دیا. کہا یہ تو میں بھی کرتا. کتنا پاگل ہوگا سوچو، کتنا پاگل ہوگا. 2 آدمی کو جیل میں سے بلاتا ہے، ایک کو مار ڈالتا ہے، کہا دیکھو میں نے مارنے کا کام کیا. ایک کو کہتے جا تو گنہگار ہے لیکن تیرے کو چھوڑ دیا. کہا ایک کو زندہ رکھنے کا کام کیا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کا دماغ چلتا. ارے بولو اس کا دماغ چلتا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک کام کر، میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے کر آتا. بھائی سورج جب بھی آتا ہے تو مشرق سے آتا ہے، تو جو سورج مشرق سے آتا ہے تو اس کو مغرب سے لے کر آ جا. بس اب لا سکتا. میں نے بولا اب وہی چلانا، وہی مارنا، وہی کسنا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میری طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا نا حضرت ابراہیم والا، کہاں پر ہے؟ بولو نا ساتھ میں بولو. آپ نے تو سنا نہیں ہوگا نا واقعہ. ارے ہاں کہ نہیں سنا کہ نہیں ہے. قرآن کریم میں واقعہ کس نے واقعہ ہے؟ قرآن نے. اللہ نے فرمایا 3 پارے میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ پورے مجمع میں نمرود بیٹھا تھا اور ایک ہی آواز لگاوے میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اور میں یہ کرتا اور میں وہ کرتا. حضرت ابراہیم نے آ کے بہت سمجھایا کہ بھائی تیرے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہا تمہارا اللہ کیا کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے، میرا اللہ موت کے بعد بھی اٹھاتا ہے. اس نے کیا کہا؟ لاؤ 2 آدمی کو لاؤ، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا اور کہا قال انا احیی و امیت. کہا اگر تمہارا اللہ زندہ کرتا ہے مار دیتا ہے، میں نے بھی ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو. حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس پاگل میں عقل. بولو اس پاگل میں عقل نہیں. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. حضرت ابراہیم نے فرمایا سورج آتا ہے مشرق کی طرف سے آتا ہے، تو ذرا مغرب کی طرف سے بلا لے. سورج جو سمت سے آتا ہے آج اس کی سمت بدل دے، اس کا پورا آنے کا طریقہ بدل دے. اب تو کچھ کر نہیں سکتا. قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے کہا وہ بالکل چہرہ گر گیا اس کا، گالیاں دینے لگا، مارنے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. اس سے کون کون تیار ہے؟ بالکل بھروسہ. بولو کس پر بھروسہ؟ جلدی جلدی بولو نا کس پر بھروسہ کرنے کا؟ اللہ پر. بولو جلدی بولو کس پر بھروسہ کرنے کا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، آپ کا دل خوش خوش ہو جائے گا. اور چونکہ حج کا مہینہ ہے نا تو بہت سارے ہمارے بھائی گئے جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں. دعا کرو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اللہ کی قسم، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو حج کی تیاری میں جاتا. ارے میرے دوست اس سے پیارا کون ہوگا جو اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھے گا؟ اس سے پیارا کون ہوگا جو کعبے کا طواف کرے گا؟ اس سے پیارا کون ہوگا جو صفا مروہ کی صحیح کرے گا؟ اس سے پیارا کون ہوگا جو جمرات کی رمی کرے گا؟ اس سے پیارا کون ہوگا؟ ساری دنیا اپنے ملک میں قربانی کرے گی، وہ نبی کے دیار میں قربانی کرے گا. اس سے پیارا کون ہوگا جو اپنے سر کو منڈوائے گا تو اللہ کی محبت میں منڈوائے گا. میرے پیارو اس لیے ارادہ کرو سب حج کریں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جن کے اوپر حج فرض ہے. بولو حج لیکن کرتا اس کو بولو نا بھائی حج میں ہاں آتے برس
آئندہ سال جاؤ بولو حج میں دکان خریدا ذرا سیٹ ہو جائے. پھر تیسرے سال بولو بھائی بچے کی شادی ہے. چوتھے سال وہ کیا ہوا لڑکی کی شادی ہوئی تو لڑکی کو کچھ دینا تو پڑے گا. میرے پیاروں بہت سارے یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا, اگر میں غلط نہ بولوں نا تو 50% یہ مجمع ایسا بیٹھا ہے جس پر حج فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جا کے اکیلے میں اپوائنٹمنٹ لے کر جاؤ, اور کسی بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤ, میری یہ دکان, میرا یہ مکان, میری بیوی کا یہ زیور, اور میرا یہ بینک کا انویسٹمنٹ, اور میرا یہ فلاں بتاؤ. سچ بتاتا ہوں میرے پیاروں, قاعدے کے اعتبار سے حج فرض ہوگا, لیکن نہ حج نہیں یہاں تک کہ موت. چلو کوئی بغیر حج کے مر گیا, ایسے تو بہت سارے ہوں گے. بولو بغیر حج کے مر گیا, ہم کیا کریں گے؟ ہم کو خبر ملی آدمی کا انتقال ہو گیا اور بغیر حج کے گیا, کیا کریں گے ہم لوگ؟ ظاہری بات ہے ہمارے امام صاحب غسل دیں گے نہیں دیں گے؟ ارے ہاں یار ہاں بولو نا غسل دیں. ارے بغیر حج کے مر گیا ہے, غسل دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے بھائی, دیں گے, ضرور دیں گے غسل. اس کو کفن کا کپڑا بولو کفن کا کپڑا پہنائیں گے. اچھا اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے اور پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قبرستان. بولو یہ 4 کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو غسل بھی دیں گے, کفن بھی پہنائیں گے, ماشاءاللہ جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے, اور اس کو قبرستان بھی لے کر جائیں گے. ہاں کیوں بھائی, میں نے حج نہیں کیا لیکن مسلمان تو ہے نا. بولو مسلمان تو. چلو ہم ایک بغیر حج والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ہم تو یہ 4 کام کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. مدینے والے ہمارے نبی کو پوچھو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کیا مدینے والے کون؟ ہمارے آقا. بولتے جاؤ تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میرے پیاروں, جن کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارے محمد ہے. بولو صلی اللہ ہو. ان سے پوچھو نا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ بغیر حج کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہم کہیں گے ہم تو ان کو غسل بھی دینے والے, ہم تو کفن بھی پہنانے والے, ہم تو جنازے کی نماز بھی پڑھنے والے, ہم تو اس کو قبرستان میں بھی لے کر جانے والے. لیکن میرے پیارے نبی آپ تو بتاؤ نا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو میرا امتی حج فرض ہوا اور جان بوجھ کر حج نہیں کیا, ہمارے نبی فرماتے لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی فرماتے یہ جو پڑھا ہے نا بغیر حج کا مردہ پڑھا ہے. ہمارے نبی فرماتے حج فرض تھا پھر سے حج نہیں کیا. ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرا ہوگا, عیسائی ہو کے مرا ہوگا, باقی مسلمان ہو کے کلمے کے ساتھ تو مرا ہی نہیں. اس لیے میرے پیاروں حج کا موسم آتا ہے, بولنا پڑتا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ. کر لو میرے پیاروں. حج کو اللہ نے ہر سال پڑھنے کیا. وہ اللہ بھی رحمان ہے, وہ اللہ بھی رحیم ہے. نماز کو روز فرض کر دیا, زکات کو سال میں 1 مرتبہ رکھ دیا, روزے کو 1 مرتبہ رکھ دیا. لیکن اللہ کو معلوم تھا میرا بندہ کتنا دور جائے گا, کہاں سے جائے گا, کہاں سے پیسے لائے گا, کتنا لمبا سفر کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ ہر سال حج کرنا, یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے پہ حج کرنا, یہ نہیں کہا کہ 5 سال پہ حج کرنا. اللہ نے فرمایا پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے گا, سمجھ لے تیرا فریضہ ادا ہو جائے گا. تو میرے پیاروں آج سے وعدہ کرتے ہو بھائی. میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ حج کا معاملہ, اور بات اس پہ چلیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ٹائم بتاتے جانا بھائی. کوئی کھلی گڑی ہو تو میری تو بہت بند گھڑی سے کھلی گڑی ہو تو سامنے رکھو. میں پہلی بات سن لو. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, سب نے نام سنا ہوگا, نام بے شک سنا ہوگا آپ نے. نام ہے ان کا حضرت جنید بغدادی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت جنید بغدادی. ہاں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت جنید. دیکھو اپنے کمرے میں تھے. بولو اپنے کمرے میں. کہاں رہتے تھے؟ بغداد شریف میں. بولو کہاں رہتے تھے؟ بغداد شریف میں رہتے تھے اپنے کمرے میں. اب معلوم نہیں کوئی آیا اور بہت زور سے دروازہ دھار کھچکھچایا. حضرت جنید بغدادی نے بھی کہا بھائی دیکھو دیکھو کون آیا, کیوں دروازہ کھچکھچا رہا. اب جیسے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑا ہے اور سیدھا دوڑتا آیا اور حضرت کے پاؤں پر پڑ گیا اور کہنے لگا حضرت 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 میرے کو حج میں جانا ہے, حضرت میرے کو حج میں جانا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حج میں جانا ہے تو میرے کمرے میں کیوں ہے؟ میں حج میں جانا ہے تو حج کی تیاری کر. میں کہنے لگا حضرت کیا پیسے
سعادت جنید بغدادی نے کہا یہ بھی کمال ہے، فقیر فقیر کے دروازے پر آ گیا، فقیر کے دروازے پر آ گیا۔ کہا لیکن حضرت آپ تو کچھ کر سکتے، پیسے میرے پاس، میں فقیر الگ طریقے کا، آپ فقیر۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سن بیٹا، حج فرض نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس پر حج فرض ہے۔ بولو ساتھ میں بولو نا، زندگی بھر کوئی غریب رہا بتا اس کے اوپر حج فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت میں حاجی بن کر اٹھے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو حج کیا نہیں تھا، اللہ کہے گا کیا نہیں تھا، کبھی شوق سے رویا تو تھا، کبھی ارادہ کر کے رویا تو تھا، میرے اس آنسو پر میں نے حج کا مکمل ثواب عطا کر دیا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا فقیر کے پاس آیا، تیرے اوپر حج فرض نہیں ہے، مجھے قرآن کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جس کے پاس طاقت ہوگی، پیسہ ہوگا، زاد و راگلا ہوگا، اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اور اس کے اوپر حج۔ حضرت نے کہا اٹھ جا گھر پہ جا، آرام کرو، تمہارے اوپر حج فرض۔ وہ جوان کیا کہتا معلوم، میں آپ سے مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، میں تو یہ کہنے کے لیے آیا حضرت کچھ کر لینا۔ اور پھر جو رو کے اس نے کہا ہے حضرت میرے کو ایک بار کعبہ دیکھنا ہے، ایک بار طواف کر لینا ہے، میرے کو ایک بار پیارے نبی کے روضے مبارکہ پہ جانا ہے، میرے کو مکے کی زمین اور مدینے کی زمین پہ پاؤں رکھنا ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ بول رہے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی اس زمانے میں ایسا لمبا جبہ پہنتے تھے، تو جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور یوں ہاتھ ڈالتے ہیں ایک سکہ نکالا، پورا مجمع بولے گا کتنا سکہ نکالا؟ ایک، وہ چاندی کا سکہ، آج کے زمانے میں 200-250 روپیہ ہوگا، وہ چاندی کا سکہ نکالا اور کہا لے لے بیٹا لے جا حج کو چلا جا۔ وہ لے کے چلے، ہم ہوتے تو میرے کو یہاں ٹوپی والا مسجد میں کوئی بولے قاری صاحب میرے کو حج میں جانا ہے، اور میں 200 روپیہ نکال کے کیا کرے گا؟ وہ دوسرے 200 میرے کو دے گا، اگر تو بھی جا تیرا باپ بھی جا، 200 روپئے میں جاتا ہوں، لے میں تیرے کو 400 دیتا، بھائی ایسا ہوگا نا۔ اب یہاں حضرت جنید بغدادی نے لیکن ایک سکہ دے دیا، وہ جوان بھی بڑا عجیب جوان تھا، وہ سکے کو یوں ہاتھ میں اچھالتا ہوا، ارے میرے کو حج میں جانا، میرے کو حج میں جانا، میرے کو حج میں جانا۔ وہ ایک گلی گیا، دوسری گلی گیا، تیسری گلی میں جیسے انٹر ہوا دیکھا بہت سارے حاجی لوگ کھڑے، احرام باندھ کے کھڑے، بڑا قافلہ کھڑا ہے، 100-150 آدمی کا قافلہ کھڑا، اور جیسے یہ گلی میں انٹر ہوا سب نے کہا آ جاؤ مبارک ہو مبارک ہو، تم کو بھی ہمارے ساتھ حج کرنا ہے۔ کہنے لگا میرے کو حج کرنا ہے، کیا ہوا؟ کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا بولو مت کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو پوری دنیا پڑی ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو وہ جنازہ رکھا ہے، ایک حاجی صاحب کا بھی انتقال ہوا، وہ حج کرنے جا رہے تھے، انتقال ہو گیا، اور انہوں نے وصیت کی کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، جو یہ گلی میں پہلا ہے میرا سارا مال اس کو دے دینا۔ تو کہا یہ سارے جو یہ بڑے بڑے چمڑے کے دستاویز پڑے نا، یہ سارے زمین کے کاغذات وہ بھی تمہارے، کھیت بھی تمہارے، ارے وہ زمین بھی تمہاری، جائیداد بھی تمہاری، پراپرٹی بھی تمہاری، کھیت بھی تمہارے، باغ بھی تمہارے۔ اور کہا ہم سب کے پاس 2 اونٹ ہے، یہ حاجی صاحب کے پاس تو 10 اونٹ تھے، 10 اونٹوں کے مالک تم پر۔ وہ جوان رویا، رو کر کے کہنا یہ سب مت کرو، ایک اونٹ دے دو، میں بیٹھ کے چلوں گا حج پہ۔ بس وہ سکے کو جیب میں رکھا، اونٹ پہ بیٹھے۔ ارے میرے پیارو سننا ایک بات، سارا قافلہ کہتا ہے ہم نے بہت سے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو دیکھا، لیکن ایسے جوان کو نہیں دیکھا، ایسا جوان جو زور زور سے چلا رہے میرے پیارے نبی آ رہا ہوں، میرے پیارے نبی آ رہا ہوں، میرا اللہ میں آ رہا ہوں۔ کہا وہ جب چلاوے تو ایسا بدن سے سب سے کپ کپی تاری ہو جاوے، اور سارا گروپ کہتا ہے ہمیں یقین نہ، اس کے پیچھے پیچھے حج کر لو، اللہ اس کا قبول کرے گا، ہمارا بھی قبول کر لے گا۔ اور اس کے خوبی، اس کا حج کیسا پورا کتابوں میں لکھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ حج کے لیے آپ کو معلوم ہے احرام باندھ لیے، ارے بولو احرام، پھر سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنی پڑتی؟ تلبیہ۔ ارے بولو کیا پڑھنا پڑتا؟ تلبیہ، معلوم ہے نا تلبیہ؟ پڑھو نا میرے ساتھ، کیا پڑھنا پڑتا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتابوں میں لکھا، جب یہ جوان نے پڑھنا شروع کیا وہ سارا مجمع کہتا ہے، اس نے جب لبیک اللہم لبیک کہا، جتنے مکہ کے درخت تھے اس میں سے لبیک کی آواز آئے، مکہ کے پتھروں میں سے لبیک کی آواز آئے، مکہ
کی مٹی کے سودوں میں سے لبیک کی آواز آئے, مکہ کی دیواروں میں سے لبیک کی آواز آئے, سارے لوگ کہتے تھے ہم سمجھ گئے یہ وہ ہے جو زمین پہ حج کرتا ہے, آسمان پر قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ تو میں کہہ رہا ہوں آج بھی اگر کوئی سچا مسلمان ہو نا, لیکن وہ تو ہمیں ہی نہیں نا بھائی, ایسی محبت کا ہے. ورنہ آج بھی کوئی اگر لبیک بولے نا, ہمارے نبی فرماتے ہیں مکے کے درخت شجر حجر بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. یہ حدیث میں لکھا ہے, ترمذی کی روایت ہے. بولو کون سی کتاب؟ ترمذی شریف کی روایت ہے. ہمارے نبی راوی حضرت سہل ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سچا کلمے والا مسلمان ہوگا وہ لبیک اللہم لبیک کہے گا, درخت حجر پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک لبیک پڑھیں گے. خیر میرے پیاروں, مجھے واقعے کے طرح آنا ہے. چلو یہ جوان کا حج بولو. آپ کو معلوم ہوگا جب سب حاجی لوگوں کا حج ہو جاتا ہے نا, آخری ملاقات ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے تو بہت گلے لگ کے روتے کہ بھائی کوئی تکلیف ہوتی ہو تو معاف کر دینا, حج میں ہم ساتھ میں, ہم تو حج کے ساتھی ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ سارے لوگ بغداد آ گئے, وہی جگہ پر آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا, وہاں گئے سب گلے لگنے لگے. اور پھر کیا کہنے لگے معلوم؟ جوان کو کہنے لگے تیرا بہت بڑا احسان ہے, تیری وجہ سے ہمارا حج قبول ہو جائے گا. اور پھر کہا لے یہ 10 اونٹ لے لے, یہ زمین کے کاغذات, یہ کھیت ہے, یہ باغ ہے, یہ وہ ہے. تو وہ جوان کہا نا ہو گیا, میں کیوں آیا تھا حج کے لیے, میرا حج ہو گیا, میں اکیلا جا رہا ہوں, جاؤں گا میں میرے گھر جاؤں گا, میرا حج ہو گیا. سب نے کہا نا جس کا تو مالک ہے تو لے کے جائے گا, ہم لوگ تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اگر میں ہوتا تو وہاں پہ آپ ہوتے تو نہیں, چل کوئی بات نہیں, چاہتے چلے جانا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سارا اپنے پاس آنے دے بھائی, ہم نے حرام کا نہیں سوچا, کتنا حرام ہمارے پیٹ میں چلا گیا, ہم کو خیال تک نہیں آیا. کیا میرے دوستوں کتنا غلط کام کر کے پیسہ کمایا, ہم کو خیال. لیکن اس زمانے کے مسلمان بھی ایسے مسلمان تھے نا, ہم نہیں چھوئیں گے, تو اتنا مال لے کر جا. اور وہ بیچارہ سارے زمین کے اور کھیت کے اور باغ کے سب کے دستاویز اور 10 اونٹ کو لے کر. لیکن وہ جوان کو راستے میں خیال آیا میں تھوڑی مالک ہوں, مجھے بھیجا کس نے تھا, تو سکہ کس نے دیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے. تو ان کو ہی جا کے دے دوں کہ بھائی تم نے بھیجا تھا, یہ سب کچھ لے کے آیا ہوں. اب یہ گئے حضرت جنید بغدادی کے گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, سامنے آ گئے, کہا اللہ کے ولی جنید بغدادی میں حاجی بن کر آ گیا, میں حاجی بن کر آ گیا. اچھا دونوں گلے لگے, بہت دیر تک باتیں کرے, کھجور پانی ہوا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ باہر رکھا ہوا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ سب پراپرٹی کے کاغذ ہیں. ویسا ہی سب واقعہ ہوا تو وہ میرا نہیں ہے, وہ آپ کا ہے. اے میرے پیاروں, حضرت جنید بغدادی اب تک کتنی پیار سے باتیں کرتے تھے, پورا چہرہ سرخ ہو گیا. اس کو کہا اٹھ یار اٹھ, 40 سال سے جو دنیا کو ٹھوکر مار کے آیا وہ دنیا میرے پاس لے کر آیا. 40 سال سے جس دنیا کو میں نے ٹھوکر ماری ہے وہ دنیا لے کر میرے پاس آیا, چلا گیا یہاں سے. اس جوان نے بہت معافی مانگی ہے, بہت معافی مانگی, اور کہا ٹھیک ہے حضرت میں جاتا ہوں. جب وہ جوان دروازے پر گیا ہوگا, حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹے ادھر آیا. کہا میرا سکہ دے دے, وہ جو میں نے دیا تھا نا چاندی کا سکہ. تو وہ کہنے لگا حضرت اتنا سب کچھ دیتا ہوں تو نہیں لیتے, انہیں سکے کے پیچھے پڑے ہوئے. حضرت جنید بغدادی روئے. دیکھو اللہ کا ولی کیسا ہوتا, توحید, بولو لا الہ الا اللہ. کیا اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ ارے وہ سکہ مجھے دے دے, یہی وہ سکہ ہے. تو 26واں ہے جو اس سکے سے حج پڑھ کے واپس آ رہا ہے, تیرا 26واں نمبر ہے جو اس سکے سے حج پڑھ کے واپس. تو وہ جوان کہنے لگا حضرت تب تو سکہ میرے کو دے دو, سب لے لو لیکن یہ سکہ میرے کو دے دو, یہ تو حج بڑھانے والا سکہ. بس اتنا کہا اور جنید بغدادی نے سکے کو زمین پر پٹک دیا. کہا تیرا ایمان سکے پر آ گیا, یہ سکے کی وجہ سے میں لوگوں کو حج کرواتا ہوں. ارے 40 سال ہو گئے, میرے دل میں اللہ ہے, میرے دل میں رسول ہے, میرے دل میں توحید ہے, لا الہ الا اللہ. اور جس کے دل میں سچی توحید ہوتی ہے وہ سکہ نہیں, وہ پتھر دے کر بھی حج کروا لیتا ہے. کا سکے پر بھروسہ نہیں کرنے کا, بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ میرے پیاروں یہی میں آپ کو بتانے کے لیے آیا. کوئی سب کریں گے, بولو بھروسہ کریں گے. تو 2 باتیں ہو گئی, تو درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے سب کا بھروسہ, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اتنی آواز سے بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اب میرے پاس وقت بہت کم بچا ہوا ہے. کتنے بچے بھائی؟ 1.5 ہو گئے.
17واں وقت میرا ختم ہی ہو گیا. میں صرف ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دوں گا, بہت جلدی سناؤں, سب سنیں گے انشاءاللہ, اور آج فیصلہ کریں گے نا انشاءاللہ. ایک ہی حدیث سناؤں گا. میرے پیاروں سنو, کریں گے, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم کو اپنی زندگی سدھارنا ہے, دنیا کی لائن سے بھی اور آخرت کی لائن سے, پیارے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ کی قسم, جو نبی سے ایک مرتبہ محبت کر لیتا ہے نا, اس میں اتنا پاور ہے, اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. بولو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. تو کریں گے, محبت کریں گے, بولو انشاءاللہ. دیکھو بات ختم کرنا, بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا محبت, نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. داڑھی یعنی جو لوگ محبت نہیں کرتے ہیں نا, اور جو کرتے ہیں, اللہ نے کھل کے بتا دیا بھائی جو نبی کا چہرہ رکھتا ہے, سیدھی بات ہے, وہ دنیا کو نہیں دیکھتا. خواجہ معین الدین کسی نے اجمیر والے بابا, ان کو کسی نے پوچھا تھا, اگر داڑھی رکھتے تو چہرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. خواجہ معین الدین کسی نے فرمایا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ داڑھی رکھتے تو چہرہ کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے یا خراب لگتا. ہم نے تو اپنے گھالوں کو مصطفیٰ کے گھالوں پر قربان کر دیا ہے. اس لیے یہ تو ایک کھلی نشانی ہے بھائی, محبت کی اور نہ محبت کی. تو بولو رکھیں گے انشاءاللہ, بولو رکھیں گے. اور سب سے بڑا کام جو آج کرنا ہے نا, آپ کو بھی کرنا, میرے کو بھی کرنا, حضور کی محبت کے لیے وہ کام کرو جو حضور نے خود مانگا. بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ میرے نبی جو چیز آپ کو پسند ہو نا وہ ہم آپ کو دے دیں. ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا سنو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا محبت کے لیے ضروری ہے 5 وقت کی. کون کون تیار؟ بولو نہیں, بلند آواز سے بولو بھائی. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے. اور میں بالکل چوکھے شبدوں میں کہتا ہوں, جب ایک صحابی نے آ کر پوچھا میرے نبی نماز پڑھیں گے فجر ظہر عصر مغربی کا, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے, اللہ جنت عطا کرے گا. بولو اللہ جنت ہے. کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا پڑھ لے, نماز پڑھ لے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور ایک آخری بات بتا دوں, جو نماز چھوڑے, بولو جو نماز, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے, جو نماز بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن بولتے چلا جاؤں گا. میں بھی بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں, اسے بولتے ہوئے چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, جو جہنم میں فرعون جائے گا, جو جہنم میں قارون جائے گا, جو جہنم میں حامان جائے گا, ہمارے نبی نے صاف فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک اعلان کروں گا, جتنے لوگ بیمار ہیں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں بچے بچیاں بیمار ہیں, دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور آج ایک بہت بڑا غم کی خبر, ہمارے حاجی ابراہیم دادا جو مطلب ایک روح رواں تھے, سورت کے روح رواں تھے, جنہوں نے خدمت خلق میں شاید کوئی کمی نہیں چھوڑی, کل رات میں ان کا انتقال ہو گیا, آج صبح میں تدفین ہو گئی. سب بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ ان کا نعم البدن ہم کو عطا فرمائے. اور میرے دوستوں درود شریف سب پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ کب پڑھیں گے؟ اثر کے کتنی مرتبہ؟ وہ درود شریف آپ کو تقسیم ہوگا, ضرور لے کر جانا. آمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشيا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخيرا يا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सबसे सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला ले, जिन हजरात की पैजामा पतलून तखनों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े रहे, अल्लाह सबके दिलों को मिलाए. कारी जुबैर सर
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات
في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.